أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه غوص الفتن ولا يناله بعد الهمم. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مجلس کی قبولیت کے لیے علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے ہماری مختار فورس جو فقط یہاں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں خدمات عزاداری کے حوالے سے انجام دے رہی ہے ان سب جوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے قرب کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیں. كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز محترم، اسلام دین تعظیم ہے کہ عنوان پہ آج 7ویں مجلس ہے. 7ویں تو اپنی جگہ پہ 70 مجلسیں بھی ہوں تب بھی یہ موضوع سمیٹنا بڑا مشکل ہے. اسلام درس دیتا ہے تعظیم کا. لاکھ انسان نمازی ہو روزے دار ہو اگر ادب والدین نہیں ہے
ماں باپ کی تعظیم نہیں ہے تو اس کا نماز پڑھنا روزہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسلام ایک بات کر کے دوسری کو سمجھاتا ہے، قصہ نبیوں کا بیان کرتا ہے، سمجھاتا آج والوں کو ہے۔ پہچان ایک شیطان کی دکھاتا ہے، بتاتا آج کے شیطانوں کا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو وہاں ہلکا سا شیطان نے معجزے کا انکار نہیں کیا، شیطان نے عظمت کا انکار نہیں کیا، صرف اپنے کو بہتر کہا، تو اللہ کہتا ہے کہ نکل جا تو شیطان ہے۔ تو شیطان تھا، منافق نہیں تھا، شیطان تھا منافق نہیں تھا۔ سامنے کا میں نہیں مانتا، بھئی انکار کیا، سامنے کیا، تو وہ کتنا بڑا شیطان ہو جو منگنتا مولا مان کے نہ مانے۔ توجہ فرمائیے، وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا جو ضربت علی سن کے نہ مانے، وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا جو علی ولی اللہ پڑھ کے یہ کہے کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من الجنت والناس، کچھ شیطان جنوں میں ہے کچھ انسانوں میں۔ وہ شیطان ذہن میں وسوسہ کرتا ہے، یہ شیطان پرچی لکھ کے دیتا ہے، یا علی یا علی۔ وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، یہ شیطان لکھ کے دیتا ہے، اشارے کرتا ہے، ہوٹنگ کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے۔ وہ شیطان جب اس نے انکار کیا، آدم کی مٹی دنیا سے گئی، آدم کی مٹی دنیا سے گئی، جنت کی مٹی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مٹی جنت میں جا کے اس قابل ہو گئی کہ فرشتے اس کو جھک رہے ہیں۔ اور عزیزو کربلا کی خاک کے لیے ارشاد ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور بھائی دنیا کی مٹی جنت میں چلی جائے تو اتنی تعظیم، اور جنت کی مٹی دنیا میں آ جائے، اللہ اکبر، جنت کی مٹی دنیا میں آ جائے تو اس کی تعظیم کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ جنت کی مٹی دنیا میں آئی، تعظیم کے قابل۔ بھئی اللہ نے کہا جھک جا۔ اللہ کو سجدہ تعبدی ہے، ولی کو آدم کو سجدہ تعبدی نہیں تعظیمی تھا۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے۔ اللہ نے کہا جھک جا، کہا میں نہیں جھکتا، کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک لعنت ہے، مردود ہے، ملعون ہے، نجس ہے۔ اے اللہ سجدے کا انکار کیا، تیرا تو کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے چاہے مجھے مانے، اگر ولی کا منکر ہو۔ اور بھائی آدم کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آدم کو صرف خلیفہ بنایا تھا زمین پہ، تو اللہ اس کو شیطان کہہ رہا ہے، اور جس کے لیے ارشاد ہو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج اس کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو میرا کوئی کام نہ کیا، تو جو چھوٹے ولی کا منکر ہو وہ تو اتنا بڑا شیطان ہے، اور جو غدیر کے ولی حارث مزاج دیکھ لے، حارث کا واقعہ، یا علی یا علی یا علی، حارث مزاج دیکھ لے، حارث کا واقعہ، قدرت نے کیسا گھیر کے مارا غدیر۔ تو جو فرما رہے ہیں
نہیں کی. اللہ کو ابھی تک مانتا ہے, اس نے ایک دفعہ نہیں کہا تجھے نہیں مانوں گا. ولی کا انکار کیا, اللہ نے کہا نہیں چاہیے, نمازیں نہیں چاہیے, روزے نہیں چاہیے, حج نہیں چاہیے, زکاتیں نہیں چاہیے, عبادت نہیں چاہیے, تسبیح نہیں چاہیے, نکل گیا. اچھا اب جب نکالا تو اللہ نے ہمیں کہا قرآن میں انہ لکم عدو مبین, بچ کے رہنا تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. اے اللہ سجدہ آدم کو نہیں کر رہا, ہمارا کیا دشمن ہے؟ تو آواز آئی جو تورات کو نہ مانے وہ ابو تورات کو کیا مانے گا؟ اور جو نہیں فرمائے انہ لکم عدو مبین, انہ لکم عدو مبین, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اے اللہ کیسے بچے؟ کہ بچ کے رہنا. کیسے بچے؟ بھائی تو نے اتنی صورتیں بھیجی, ایک صورت میں تصویر بھی بھیج دیتا, ہم دیکھ لیتے یہ شیطان ہے. اے اللہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آواز آئی میں نہیں بتاؤں گا. اے اللہ یہ بتا بال لمبے رکھتا ہے یا چھوٹے رکھتا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. اے اللہ یہ بتا پینٹے پہنتا ہے یہ پاکستانی شلوار قمیض پہنتا ہے؟ آواز آئی میں نہیں بتاؤں گا. اے اللہ جبہ پہنتا ہے عربوں والا؟ میں نہیں بتاؤں گا. اے اللہ بال سیدھے رکھتا ہے یہ جیسے ہمارے نوجوان کب مرغے کے کلوی کی طرح بناتے ہیں ویسے رکھتا ہے؟ آواز آئی میں نہیں بتاؤں گا. اے اللہ موبائل رکھتا ہے یہ بغیر موبائل کے؟ میں نہیں بتاؤں گا. اے اللہ رہتا کہاں ہے, رائے منڈ میں یا سرگودے میں؟ یہاں نہیں. اے اللہ رہتا کہاں ہے؟ رائے منڈ میں رہتا, وزیرستان میں, سرگودے میں, پشاور میں, لاہور میں, کہاں رہتا ہے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا. اے اللہ چھوٹے قد کا ہے یا بڑے قد کا؟ نہیں بتاؤں گا. اے اللہ موٹا ہے یا پتلا ہے؟ نہیں بتاؤں گا. اے اللہ کالا ہے, کہاں بیٹھے ہیں؟ اے اللہ کالا ہے یا گورا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. اے اللہ پھر بچے کیسے؟ تو کہتا ہے شیطان سے بچو جس نے تعظیم نہیں کی, بچے کیسے؟ آواز آئی اس کی شکل نہیں بتا سکتا, ایک ہو تو بتاؤ. توجہ نہیں فرما رہے. ابلیس نام ہے, شیطان کریکٹر ہے, چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے جنوں میں ہو. تو اے اللہ بچے کیسے؟ تصویر تو بتاتا نہیں, شکل تو دکھاتا نہیں, انداز تو بتاتا نہیں, لباس تو بتاتا نہیں, بچے کیسے؟ آواز آئی اس کی علامت بتا دیتا ہوں کہ وہ جب بھی اگر دیکھنا ہو کوئی شیطان ہے یا نہیں, ولی کا ذکر کرنا, ولی کے فضائل پڑھنا, جو دیکھ کے منہ بنائے سمجھ لینا انسانی شکل میں شیطان. ممبر سے ممبر پہ ہوں, 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے. عزیزو تعظیم انتہائی ضروری. اسلام دین تعظیم ہے. اسلام کیا ہے؟ دین تعظیم ہے. حضرت نوح کی قوم کو اللہ کہہ رہا ہے اور سمجھا ان کو, اور سمجھا دے, اور سمجھا, سمجھ جائیں گے, اور سمجھا, اور سمجھا. پھر اللہ نے کہا اچھا کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے میری وحی کے ساتھ. اچھا جب ہوا نا کہ کشتی بنا, اب انہوں نے آ کے ہنسنا شروع کیا. مسخرہ, قرآن کہہ رہا ہے مسخرہ کرنا شروع کیا, ہنسنے لگے کہ یہ عجیب پاگل ہو گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کو یہ کہا کہ ان کا دماغ چکرا گیا ہے, خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. اللہ نے کہا اچھا, اللہ نے ناراض ہوا, اعلان کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کشتی کیا ہے, یہ لکڑیاں کیا ہے. ابھی تک اللہ کچھ نہ بولا. جب کشتی کی توہین ہوئی اللہ نے کہا اب یہ بچنے کے قابل نہیں, اب میں سب کو غرق کر دوں گا. اے اللہ یہ کشتی سے تجھے کیا محبت ہے؟ بھائی ہزاروں لکڑیاں چلائی جاتی ہیں, ہزاروں لکڑیاں آرے چلائی
لکڑیاں اتنی کٹتی ہیں، درخت کٹتے ہیں، تجھے غصہ نہیں چڑھ رہا؟ یہ جو کشتی بنی ہے اس کی توہین پہ غصہ کیوں آیا؟ آواز قدرت آئی، کشتی نہ دیکھو، اس میں 5 کیل لگے ہیں، ایک پہ محمد کا نام ہے، ایک میں علی کا نام ہے، ایک میں فاطمہ کا نام ہے، ایک میں حسن کا نام ہے، ایک میں حسین کا نام ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے وہ لکڑی کی نہیں، پنجتن کے نام کی قیمت ہے۔ توجہ فرمائی، وہ لکڑی کی نہیں، پنجتن کے نام کی قیمت ہے، چاہے کشتی پہ آ جائے، چاہے علم پہ آ جائے۔ یا علی، آج علم برآمد ہوگا، جو وہاں احترام نہ کرے، تعظیم نہ کرے، وہ بھی اللہ کے نزدیک عذاب کا مستحق ہے، جو یہاں نہ کرے وہ بھی مستحق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مومن من آل فرعون یکتم ایمانا، فرعون کے خاندان میں ایک مومن تھا، قرآن کی آیت ہے، فرعون کے خاندان میں ایک مومن تھا، مومن تھا، مومن تھا۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ اس کو مومن کیوں بتا رہا ہے؟ نمازیں پڑھتا تھا، لکھا ہے نہیں، روزے رکھتا تھا، لکھا ہے نہیں، حج کرتا تھا نہیں، زکاتیں دیتا تھا نہیں، کام کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کے لیے ایک چھوٹا سا تابوت بنایا۔ توجہ نہیں فرما رہے، حضرت موسیٰ کے لیے ایک چھوٹا تابوت بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے مومن ہے۔ اور بھائی جو موسیٰ کے لیے تابوت بنائے وہ تو مومن ہوتا ہے، اور جو فخر موسیٰ کا تابوت اٹھائے، اچھا کیا ہوا؟ تابوت تیار ہوا، اللہ نے کہا مومن ہے، تابوت آ گیا۔ اب بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ تابوت کو چومتے تھے، حاجت پوری ہو گئی، موسیٰ صرف چند لمحوں کے لیے اس میں رہے۔ اب تابوت ہے، تابوت میں موسیٰ ہے، دریائے نیل کے بہاؤ پہ، دریائے نیل ایسے جا رہا ہے، موسیٰ ایسے جا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا موسیٰ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آواز آئی معصوم بہاؤ کے الگ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، معصوم بہاؤ کے ساتھ نہیں، علیحدہ چلتا ہے۔ تابوت آیا، اب اس میں کیا ہے؟ نبیوں کے تبرکات رکھے گئے اس تابوت میں، نبیوں کے تبرکات آئے اس تابوت میں۔ اب وہ تابوت کیا تھا؟ بنی اسرائیل جس جنگ میں جاتے تھے تابوت اٹھا کے جاتے تھے، جنگ میں فتح ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جس جنگ میں گئے تابوت کو کندھا دیا، فتح ہوتی تھی۔ ان میں کچھ مقصر پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں، انہوں نے کہا یہ تابوت کیا ہے، لکڑی کا ہے، رہنے دو۔ ادھر تابوت کو رکھا، ہر جنگ میں ہارنے لگے۔ اللہ اکبر، ہر جنگ میں ہارنے لگے، دوبارہ ڈھونڈا تابوت کہاں، تابوت ہو گیا غائب۔ یوسف کا پیراہن تابوت میں، موسیٰ کا عصا تابوت میں، سارے تبرکات تابوت میں۔ اب یہ تابوت آئے گا کب؟ ملتا ہے جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، جب میرا مولا مہدی آئے گا تو آگے آگے فرشتے تابوت سکینہ کو لے کے چلیں گے، امام زمانہ ذوالجناح پہ سوار ہوں گے، علم ہاتھ میں ہوگا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جو سمجھا اس کی قسمت، جو نہیں سمجھا اس کی قسمت۔ تابوت ساتھ ہوگا، علم ساتھ ہوگا، ذوالجناح ساتھ ہوگا۔ آج ہمارے یہ کہتے ہیں نکالنا بدعت ہے، اور بھائی جب ہم جلوس نکالتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے؟ ذوالجناح ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تابوت ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا، امام کا ظہور نہیں ہوگا، حسین کا جلوس ہوگا۔ اللہ اکبر، مل کے نعرہ لگائیں، نجف تک آواز جانی چاہیے آپ کی۔
امام آئیں گے اور علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ ہر شب جمعہ جبرائیل آسمان سے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک علم ہوتا ہے جو کعبے کی چھت پہ لگا دیتے ہیں۔ اب عجیب بات ہے، چار دیواری بھی ہے، کالا کپڑا بھی ہے، علم بھی آ گیا، تو اب میں کہہ سکتا ہوں جبرائیل عزا خانہ بنا کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عزا خانہ بنا کے جاتے ہیں۔ بہار الانوار میں لکھا ہے، اردو والی نہیں جس میں تصرف ہو جاتا ہے، عربی والی کی بات کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہے امام زمانہ کے سامنے ہر وقت ایک علم موجود ہے اور امام اس کو دیکھتے رہتے ہیں، تو پتہ چلا علم کو خوش ہو کے دیکھنا سنت امام ہے۔ اللہ اکبر، امام اس کو خوش ہو کے دیکھتے رہتے ہیں، جب ظہور کا وقت آئے گا تو علم سے آواز آئے گی، اخرج یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی ظہور فرمائے۔ اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں یہ علم سے اللہ کی آواز ہوگی۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، علم سے اللہ کی آواز ہوگی۔ اگر کوئی انکار کرے تو میں اس کو کہوں گا ارے طور سینا کے طرف سے اللہ بول سکتا ہے، غازی کے علم سے نہیں۔ میرے اور تسانے مرشد بابا یوسف شاہ سرکار نے آدری نے نعرہ سارے مل کے نعرہ پائی نعرے پائی تنی کل ایمان نعرہ اور جب ہم آ رہے ہیں نا بھائی اس ٹائم بھی بولے گا امام کے ظہور سے پہلے اور اب بھی بولتا ہے، ہمیں تو ہم کچھ اس سے ملتا ہے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا علی کا کام یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا نہیں ہے، یہ تو ان کے نوکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا جملہ کا، یہ کون آیا ہے اس جہاں میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں۔ یہ کون آیا ہے اس جہاں میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں۔ یقیناً اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ یہ کون آیا ہے اس جہاں میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، یقیناً اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ حسین جھولے میں جب بھی ہوتے تو جبریل آ کر جھولاتے جھولا، یہ کون جھولے میں سو رہا ہے، حسین جھولا جھولا۔ عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ ڈرتا ہوں کیسے شاہ کا اس کو کہوں غلام، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا۔ موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ حسنین جیسے شہنشاہوں کی موجودگی میں جس کی دعا علی کرے وہ عباس ہے، جس کو زہرا اپنا بیٹا کہے وہ عباس ہے۔
مولا کائنات اپنی جنگ کی فتح کا سبب بتا رہے ہیں کہ میں جنگ میں اس لیے کامیاب ہوتا تھا بدرجے اولا، میں وہ پیراہن زیب تن کرتا تھا جس کو زہرا نے سیا تھا، اور عباس وہ ہے جس کے لیے اس کے آنے سے پہلے زہرا نے 2 پیراہن بنائے تھے۔ ہماری جانیں قربان، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ عزیزو آج مولا عباس کا علم برآمد ہوگا، انشاءاللہ 9 کو شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ عزیزو دیکھیں یہ گناہ ہے جو میرے بچوں، آپ سب تشریف فرما ہے یہاں پہ، جوان بزرگ، یہ جو گناہ ہے یہ انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ جانے امام زمانہ کس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے نہیں پتا، ملتا ہے جب امام زمانہ آئیں گے نا تو ہر شخص یہ کہے گا میں نے ان کو 4 مرتبہ دیکھا ہے، 5 مرتبہ دیکھا ہے۔ امام تو موجود ہے، ہماری آنکھوں پہ پڑتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے آنکھوں میں پردہ آ جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جواب آتا ہے، کانوں سے گانے سننے والی جو آوازیں پڑتی ہیں اب وہ روک دیتی ہیں کہ حسین کا جواب آئے۔ عزیزو ایک شخص تھا اتنا نیک متدین، مولا عباس کے حرم میں جب بھی سلام کرتا تھا جواب آتا تھا وعلیکم السلام۔ عزیزو ایک دن جب آیا مولا کے حرم میں، سلام کیا، جواب نہ آیا، دوبارہ سلام کرتا ہے السلام علیکم یا شباب الحسین، جواب نہ آیا، پھر کہتا ہے السلام علیکم یا حجاب زینب، بھائی کوئی جواب نہ آیا، کہتا ہے مولا عباس میں نے آپ کو 3 مرتبہ سلام کیا ہے، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، میں آپ کی شکایت آپ کے بابا علی سے کرنے نجف جا رہا ہوں۔ عزیزو میری جانیں قربان، آپ منتظر ہیں تخت علم کے، کہتا ہے کہ ابھی میں کربلا سے چند قدم باہر نکلا تھا، پیچھے سے ایک آواز آئی نجف نہ جا، کہتے میں نے کہا میں نے نجف جانا ہے، مولا علی کے پاس آواز آئی نجف نہ جا، کہا کیوں نہ جاؤں، کہا عباس تو ویسے ہی اپنے بابا سے بڑا شرمندہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام زمانہ فرماتے ہیں جس جگہ میرے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہے میں سارے کائنات کے کام چھوڑ کے اس مجلس میں ضرور آتا ہوں۔ اللہ جانے میرا مولا مہدی کس کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ اے میری ماں بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلوں میں ہو اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے تو سمجھ لینا حسین کی زخمی ماں زہرا آئی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں عباس تو ویسے بڑا شرمندہ ہے، کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، کہ جس دن سے علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتری ہے نا اس دن سے عباس کو اپنے بابا کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اگر کہیں بابا نے یہ پوچھ لیا تو عباس کیا جواب دے گا۔ کہتے ہیں ہاں آپ کی بات دل کو لگتی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اچھا چلے اپنا ہاتھ پکڑیں، میں آپ کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں، واپس جاتا ہوں حرم میں معافی مانگتا ہوں مولا سے۔ سوار کی آواز آئی بیٹھ جا، کہتا ہے اپنا ہاتھ دیں گے تو میں بیٹھوں گا نا۔ سواری کی آواز آئی ایسے ہی بیٹھ جا، کہتا نہیں مجھے اپنا ہاتھ دے، کہہ رہا ہوں نا ایسے ہی بیٹھ جا، کہتا ہاتھ کیوں نہیں دیتے، نقاب پوش سوار کی آواز آئی اگر عباس کے ہاتھ ہوتے زینب کے
نہ رلائے، خدا تمہیں اگلے سال سے پہلے کربلا جانا نصیب کرے۔ عزادار وہ جگہ دکھائے جہاں مولا نے غازی شہنشاہ کے بازوؤں کو اٹھایا۔ عزادار ایک مجلس ہو رہی تھی سامرہ میں، خطیب نے پڑھا کہ میرے مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر پڑھا بایاں بازو قلم ہوا، پھر پڑھا مشکیزے پہ تیر لگا، پھر پڑھا کہ ایک تیر مولا عباس کی آنکھ پہ لگا۔ عزاداروں نیچے ایک خطیب بیٹھے تھے، ایک عالم بیٹھے تھے، کہتے یہ روایت غلط ہے، دوبارہ نہ پڑھنا۔ عزاداروں مجلس ختم ہو گئی، یہ اپنے گھر چلے گئے، وہ عالم اپنے گھر چلا گیا۔ خطیب کہتا ہے میں سو رہا تھا، رات کو 3 بجے کسی نے دروازے پہ دستک دی، کہتے میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا وہی عالم ہے، کہتا مجھے بتا عباس کے تیر کیسے لگا؟ کہتے میں نے کہا تو نے تو کہا تھا یہ روایت غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ کہتے میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا عباس کی سواری آئی اور آگے مجھے جملہ کہا کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ کیا تو نے دیکھا ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہ مولا کربلا میں نہیں تھا، کہ مولا کربلا میں نہیں تھا، مولا آپ بتائے کیا ہوا؟ کہ ظالموں نے پہلا میرا دایاں بازو قلم کیا، ارے پھر بایاں بازو قلم ہوا، پھر تیر مشک پہ آ کے لگا، کہ ایک تیر میری آنکھوں پہ لگا، کہ اے وائل اے عالم، اگر تیری آنکھ میں کچھ چلا جائے تو تو کیسے نکالتا ہے؟ کہ مولا ہاتھوں سے، کہ میرے تو ہاتھ نہیں تھے، میں نے کیسے نکالا؟ کہ مولا کیسے نکالا؟ کہ میں نے سواری پہ گھٹنوں کو جوڑا، تیر کو پھنسایا، ابھی نکالنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے گول کا وار کیا، میں سر کے بل زمین ایک ملعون نے گول کا وار کیا۔ کہتے یہ بتا جب تو زمین کے اوپر سے گرتا ہے کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ کہ مولا ہاتھوں کا، کہ میرے تو ہاتھ نہیں تھے، سوچ کیسے زمین پہ آیا۔ عزاداروں کچھ لاشیں گھوڑے سے پامال ہوئی ہیں، کچھ گھوڑے پہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی۔ عزاداروں ملتا ہے جب عباس کا لاشا زمین پہ آیا، عزاداروں آواز دی مولا علیکہ من السلام، مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ عزاداروں زہرا کے چاند نے کمر پہ ہاتھ رکھا، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں میرا مولا لاش پہ پہنچا، عزاداروں کیا منظر دیکھا، خدا کسی بھائی کو اپنے بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، عزاداروں آنکھوں میں تیر ہے، مولا نے سر زانوں پہ رکھا، کہے عباس کوئی وصیت ہے؟ کہ مولا لا تحملنی الی الخیام فإنی مستحی من ابنتک سکینہ، مولا مجھے خیمے